بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور حجر اسود کا معاملہ پیش آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اپنی کمال، ذہانت، بصیرت اور حکمت عملی سے حل فرمایا کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے مبارک موقع پر قریش بہت بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد جہالت اور فردوس روایات کی تاریکی کو تنویر سے بدل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہے جہنم سے بچانے والی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سے القابات ہیں۔ تمام القابات کسی نہ کسی واقعے سے جڑے ہیں اور ان کا مطلب بھی بہت شاندار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات میں سے سب سے زیادہ مشہور و معروف یہ ہے: زہرا، جنت کی کلی، سید النساء، سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار۔ سید النساء پر لاکھوں سلام، جن کی طہارت و پاکیزگی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ان کی عظمت و رفعت اور توصیف کو الفاظ کا جامہ پہنانا بہت مشکل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی صاحبزادی ہونے کے بعد بچپن ہی سے اپنے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی لاڈلی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو وہی قریش آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق گوئی سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 5 سال تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے ہوش سنبھالا تبھی سے سخت ترین حالات کا سامنا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کھیل کود کی بجائے مکہ کی ستم و ظریفاں دیکھتے اور برداشت کرتے گزرا۔ امام جلال الدین سویتی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی اپنے والد محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا: جس طرح اس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا، تم بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر گھر آ کر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ اس دعا کا یہی نتیجہ تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی نہایت ذہین، فطین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھی۔ وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور اللہ کی طرف رغبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی معصومیت سے اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اسے دیکھ بھی سکتے ہیں؟ یعنی اپنے رب کی معرفت کی جستجو بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رگوں میں رچی بسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشنودی، رضا اور ناراضگی کو اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی، رضا اور ناراضگی سے مشروط کر دیا اور فرمایا: فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا چال ڈھال میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں: میں نے اٹھنے بیٹھنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی
اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اہل خانہ میں سے کوئی نہیں گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے اہل خانہ کو بھی مدینہ منورہ بلوا لیا۔ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صبر و رضا کا پیکر تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مالی طور پر اتنے مالدار نہ تھے، مگر سرور کائنات کی لخت جگر سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی شکوہ کا ایک حرف بھی اپنی زبان سے نہ نکالا۔ گھر کے تمام کام کاج آپ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے دستے مبارک سے سر انجام دیتی تھیں۔ اس کے باوجود کبھی بھی خدا کی ذات اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ کام کاج کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی رضا پر راضی رہتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتا تھا کہ کھانا بھی پکا رہی ہیں اور خدا کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں، لبوں پر آیت قرآنی کا ورد بھی جاری ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ انہوں نے صبر و رضا کی تربیت گاہ میں پرورش پائی، اور جب وہ چکی چلا رہی ہوتی تو ان کے لبوں پر قرآن کی آیت ہوتی۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور سب کو کملی میں لے کر خدا تعالی کے حضور میں دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان سے ہر آلودگی کو دور کر کے خوب پاکیزہ فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر پیار اور محبت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔